السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین گرامی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک گستاخی سامنے آئی ہے۔ ہم آپ کو دلائل سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ مرزا محمد علی جو اکثر ایک شعر بولا کرتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شے کوئی نہیں، اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، مرزا تے شے کوئی نہیں۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر ہم دلائل کے ساتھ اس کی ویڈیو کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو یہ کام ٹرانسفر کیا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور اسی کام کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے۔ آپ اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ جی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی فضیلت والی امت ہے، تو اس کو وہ رسول اللہ کی مبارک ذات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ نبی الاسلام کا مرتبہ بہت بلند ہے انبیاء کرام میں، اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے نبیوں والا کام نبی الاسلام کی امت کو شفٹ کر دیا۔ اصل میں یہ جو کام شفٹ ہوا ہے نا نبیوں والا، اس کی وجہ سے اس امت کا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہو گیا کہ جی ناظرین گرامی، تو آپ نے سنا، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ امت محمدیہ باقی تمام امتوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی بالکل آخری جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون موجود ہے۔ اور اس امت کے افضل ہونے کے ظاہری اسباب میں سب سے بڑا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ نسبت ہے، جس کا یہ انکار کر رہا ہے۔ جیسا کہ تفسیر عثمانی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی تفسیر میں امت محمدیہ کے افضل ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے پہلی وجہ یہی لکھی ہے کہ اس امت کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت بات ہے کہ اس امت کے افضل ہونے کے ظاہری اسباب میں سب سے بڑا سبب اور پہلا سبب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کی نسبت ہے۔ باقی جتنے اسباب ہیں وہ دوسرے درجے کے ہیں، مثلا امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دوسرے اچھے کردار، یہ ساری چیزیں دوسرے درجے کی ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ ظاہری اسباب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ اس پر ہم چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی دلیل، لیلۃ القدر کی عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا، اور یہ فضیلت اس امت کو کسی ذاتی کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ ورنہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی بڑی لمبی ہوتی تھیں، اور وہ امر بالمعروف بھی کرتے تھے اور اسی طرح دوسری عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خصوصیت تھوڑے سے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر امت کے افضل ہونے کی وجہ صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اس کی وجہ سے نہ ہوتی، تو پھر پہلی امتوں کی جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے اور سینکڑوں سال کرتے رہے، تو وہ لوگ اس امت کے ان لوگوں سے افضل ہونے چاہیے تھے جو اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوا کہ خالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے افضل ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ وجہ دوسرے درجے میں، ثانوی درجے میں ہے۔ پہلے درجے میں ظاہری اسباب کے اندر وجہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ تیسری دلیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 335 اور 438 دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو سجدگاہ بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے۔ اب یہ جو اس امت کو فضیلت اور خصوصیت ملی ہے، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ملی ہے، ذاتی کردار کی وجہ سے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے نہیں ملی۔ تو ان چند دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس امت کی فضیلت
اور افضلیت کے ظاہری اسباب میں سب سے پہلا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اور مرزا جو بات کر رہا ہے وہ کسی صحابی، کسی اولیاء اللہ والوں نے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، لیکن یہ شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی یہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اس امت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہے۔